آج ہم بات کریں گے چائلڈ نیوٹریشن پہ۔ چائلڈ نیوٹریشن ہے کیا؟ چائلڈ نیوٹریشن از بیسیکلی انشورنگ کہ ہم بچے کو ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ دے رہے ہیں تاکہ ان کی فزیکل گروتھ اور مینٹل ڈیولپمنٹ صحیح ہو۔ فرسٹ 1000 days آف چائلڈ لائف آر ویری امپورٹنٹ اور اس کو ہم ونڈو آف اپرچونٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹائم کنسیپشن سے لے کر سیکنڈ برتھ ڈے تک ہوتا ہے اور اس میں دی گئی غذا کے لائف لانگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ بچے کی ہیلتھ کیسی ہوگی اور وہ سوسائٹی کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی۔ چائلڈ نیوٹریشن کے انڈر ہم ڈفرینٹ ایج گروپس کے بچوں کی بات کرتے ہیں، جس میں انفینٹس، ٹوڈلرز، اسکولرز، پری اسکولرز، ایڈولسنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اسپیسیفکلی انفینٹس کی بات کریں گے۔ برتھ سے لے کر 1 سال تک کے بچے کو ہم انفینٹس کہتے ہیں۔ انفینٹس کی نیوٹریشن کیسی ہونی چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 6 مہینے تک بچے کو ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کرائے اور 1 ایئر تک اس کو کنٹینیو رکھیں ود دی ایڈیشن آف سم ادر فوڈس۔ ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ کیا ہے؟ ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ کا مطلب کہ آپ نے بچے کو صرف بریسٹ ملک دینا ہے، اس کی ساری نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس اسی سے پوری ہوں گی، آپ نے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سالڈ غذا یا لیکوڈ نہیں دینا، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں۔ ان کیس آف ایمرجنسی ہم اس کو میڈیکیشنز دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس کو اور کچھ بھی نہیں دینا۔ بریسٹ فیڈنگ کے بہت سے فوائد ہیں، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی۔ اگر ہم بچے کی بات کریں تو یہ اس کی ایک کمپلیٹ غذا ہے، یہ اس کی ساری نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہے، اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کرواتی ہے اور اس کو انفیکشنز کے اگینسٹ پروٹیکٹ کرتی ہے، اور یہ اس کی امیونٹی کو بہت اسٹرانگ بناتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کے ماں کے لیے بھی بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے سب سے پہلا یہ کہ وہ اپنی پوسٹ پارٹم کنڈیشنز میں بہت جلدی واپس آتی ہے، جس میں ویٹ لوز وغیرہ آ جاتا ہے۔ سیکنڈلی، بریسٹ فیڈنگ اس کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے، جس میں آسٹیوپروسس، بریسٹ کینسرز اور اوبیسٹی ہوتی ہے۔ تھرڈلی، یہ ماں اور بچے کے درمیان ایک ایموشنل کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے۔ جو بچے بریسٹ فیڈ میں نہیں ہوتے وہ انفینٹ فارمولا پہ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آلٹرنیٹ میں بھی یہ دونوں چیزیں بچوں کو دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انفینٹ فارمولا کی کتنی ٹائپس ہیں، تو میں ادھر سرٹن ٹائپس بتاؤں گی آپ کو، جن میں سب سے پہلی کاؤ ملک یا پروٹین بیسڈ فارمولا ہوتا ہے۔ اس کی کمپوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پروٹینز کو ہم بالکل ہیومن ملک پروٹین کی طرح ماڈیفائی کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ کنزیوم کیا جانے والا فارمولا ہے۔ سیکنڈ، ہمارے پاس سوئے بیسڈ فارمولاز ہوتے ہیں۔ جو بچے پروٹین بیسڈ فارمولاز نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں لیکٹوز ہوتی ہے جو کہ ایک کاربوہائیڈریٹ ہے، تو ہم ان کو سوئے بیسڈ فارمولا کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تھرڈلی، ہمارے پاس پروٹین ہائیڈرولائزیٹ فارمولا ہوتا ہے۔ اس کی جو پروٹین ہوتی ہے ہم اس کی مزید بریک ڈاؤن کراتے ہیں اور اس کو ہائیڈرولائز کرتے ہیں تاکہ بچہ اس کو ایزیلی ڈائجسٹ کر لے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو نہ تو پروٹین بیسڈ فارمولا لیتے ہیں اور نہ ہی سوئے بیسڈ فارمولا۔ لاسٹلی، ہمارے پاس اسپیشل فارمولا ہوتا ہے، اور وہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں، جیسے کہ پری میچور بچے۔ ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ عام ہیلدی بچے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اب اگلی چیز آتی ہے کہ ہم نے سالڈ فوڈ کب انٹروڈیوس کرانے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو یونیسیف جب بچہ 6 ماہ کا ہو جائے تو آپ سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کرا دیں۔ ہم اس ٹائم میں ہی کیوں سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ صرف دودھ سے نہیں پوری ہوتی، تو ہم نے اور بھی فوڈ گروپس کو اس کی ڈائٹ میں لانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ 6 سے 8 مہینے کا ہے تو آپ اس کو میشڈ ویجیٹیبل اور فروٹس دینا سٹارٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ اس کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں، ایون بریسٹ ملک کو بھی یوز کرتے ہوئے۔ جب آپ نے سیریلز انٹروڈیوس کرانے ہیں تو آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی سیریلز کو مکس کر کے نہ دیں انیشیل سٹیجز میں، کیونکہ بچے کو الرجی ہو سکتی ہے اور اس طرح ڈائگنوز بھی نہیں ہوگا کہ کس سیریل کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بچے کو پہلے چاول دے رہے ہیں تو 1 ہفتہ اس کو آبزرو کریں کہ اس کو کسی قسم کی کوئی الرجیز تو نہیں ہو رہی، پھر اس کو گندم پہ لے کے آئیں۔ بچہ جب 8 مہینے کا ہو جائے تو 8 مہینے سے آنورڈ 12 مہینے تک آپ اپنے فوڈ کی کنسسٹنسی چینج کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو چاپڈ فوڈ کی طرف لا سکتے ہیں، فنگر فوڈز کی طرف لا سکتے ہیں۔
6 سے 8 ماہ کے بچے کو آپ نے دن میں 2 دفعہ سالڈ فوڈ دینا ہے، اور 8 سے 12 مہینے کے بچے کو آپ نے دن میں 3 دفعہ سالڈ فوڈ دینا ہے، اور اس کی کنسسٹنسی بچے کی فسٹ جتنی ہوگی۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں آئرن سٹورز ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ 9 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے وہ سٹورز ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے جب آپ بچے کو سالڈ ڈائٹ سٹارٹ کرا رہے ہیں تو آپ آئرن رچ فوڈ دیں یا پھر آئرن فورٹیفائڈ فوڈز۔ اگر فوڈ میں ہم دیکھیں کہ آئرن کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آ جائے گا سیب، کیلا، کیما وغیرہ، تو آپ بچے کو یہ چیزیں لازمی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو دودھ بھی دینا ہے۔ پھر ہمارے پاس کچھ فوڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہم بچے کو انیشلی نہیں دیتے، جیسے کہ ہنی وغیرہ، اور اس کے علاوہ چوکنگ ہیزرڈ سے بچنے کے لیے ہم بچے کو پینٹس، را ویجیٹیبلز یا پھر جیسے پاپ کارنز وغیرہ ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ آپ نے بچے کی ہائیڈریشن کا، اس کی ہائیجین اور سینیٹیشن کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ان کی کیا نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہے۔ یہ ایک ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بہترین غذا دے۔ وہ غذا بہت اہم اور بنیادی ہوتی ہے۔ بنیادی وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کی آنے والی زندگی کا، اس کی صحت کا اس پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین غذا دے اور بیلنس ڈائٹ دے جس میں میکرو نیوٹرینٹس بھی ہوں اور مائکرو نیوٹرینٹس بھی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام سے بچوں کی نیوٹریشن کے بارے میں، ان کی غذا کے بارے میں بہتر معلومات ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔